آپ کے سوالات یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس پہنچ چکے ہیں. انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے ایک کرٹیکل ایشو جو آج کل تھوڑا ہائی لائٹ ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر، اسے میں چاہ رہا ہوں کہ ایڈریس کر دوں. ویسے تو میں نے جستہ مختلف ویڈیوز کے اندر اسے ایڈریس کیا ہے، پھر بھی بعض اوقات کوئی نہ کوئی باریک سی چیز کوئی ایسی رہ جاتی ہے جو کسی کے دماغ میں اٹک جائے. اللہ کا شکر ہے میں زندہ ہوں تو خود ان باتوں کا جواب بڑے اچھے طریقے سے دے سکتا ہوں اور لوگوں کے وسوسے سیٹل کیے جا سکتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے کافی عرصے سے ایک چیز کافی زیادہ ہائی لائٹ کی ہے، اسے میں نے انجینئر ڈاکٹرین کا نام دیا تھا کہ وہ قوم جو قرآن و سنت کے محکم دلائل کے آگے سرنڈر نہ کرے، چاہے آپ اسے قرآن کی کوئی آیت بتائیں، بخاری مسلم کی کوئی حدیث بتائیں، وہ ہر بات کے جواب میں کہے کہ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے لیکن ساڑھے بزرگ تے آئے کہندے نے، بابا جی نے آئے فرما دیتا، فلاں بزرگ نے یہ کہہ دیا. اب ایسے جو جاہل اور اجڑ قسم کے لوگ ہیں، ہم ان کے لیے بھی یہ نہیں چاہتے کہ وہ جہنم میں جائیں. ان کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ ان تک بات پہنچے، اور اس کے لیے ہم نے ایک ڈاکٹرن ڈیوائز کی کہ جن بزرگوں کی محبت اور ان کی تعلیمات کی روشنی میں یہ لوگ قرآن و سنت کو نہ صرف مان نہیں رہے بلکہ الٹا اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو ان بزرگوں سے انہیں متنفر کروا دیا جائے. اور جھوٹا الزام لگا کے نہیں، سچائی کے طریقے پہ. جس طرح آکاش بیل جب درخت کے گرد لپٹ جائے، آپ درخت کو جتنی مرضی خوراک دیں، وہ جو بیل ہے نا وہ اس کی خوراک ہڑپ کر جاتی ہے اور ایک دن آتا ہے وہ درخت دھڑم سے نیچے گر پڑتا ہے. یہ بزرگوں کی آکاش بیل ہے جو اس امت کو لگ گئی ہوئی ہے. آپ انہیں قرآن سنت کی تعلیمات بے شک جتنی مرضی پیش کریں، وہ ان تک پہنچنے ہی نہیں دیتے. جب آپ کو یہ بتایا جائے کہ قرآن و سنت ڈائریکٹ پڑھیں گے تو آپ گمراہ ہو جائیں گے، اور پھر اس کے لیے ایسے ادبی نام ڈیوائز کر دیے جائیں، وہابی، نجدی، گستاخ، بدعتی، بد مذہب. ہاں، بد مذہب. پھر کس نے قرآن و سنت پڑھنا ہے؟ تو اس کا پھر میں نے جو علاج سوچا تھا کہ بزرگوں سے متنفر کروایا جائے، اس کے لیے بزرگوں نے جہاں جہاں بلنڈرز کیے ہیں اپنی کتابوں میں، اتنے فاش بلنڈرز، اتنی فاش غلطیاں کہ جو ایک عام آدمی بھی اسے جج کر سکتا ہے کہ یار واقعی یہ تو بزرگی اپنی جگہ لیکن رہتے بہت بڑی کوڑ ماری ہے انہوں نے، وہ پبلکلی ہائی لائٹ کی جائے. اس کی وجہ سے لوگ بزرگوں سے متنفر ہوں، اور جب بزرگوں سے متنفر ہوں گے پھر وہ اس رزلٹ پہ پہنچیں گے کہ بلنڈر اور غلطی تو کوئی بھی کر سکتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ باقی جگہوں پہ بھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے، تو میں اپنے عقائد اور نظریات کو ریوزٹ کروں اور بکش مسلمان بنوں، کتابوں کی طرف رجوع لاؤں. اسی کے تحت ہم نے آج سے آلموسٹ 10 سال پہلے ایک ویڈیو ریکارڈ کروائی تھی، انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی 19 گستاخانہ عبارات کا تحقیقی جائزہ. بڑے ادب کے دائرے کے اندر اس وقت میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ انشاءاللہ یہ ایک ریولوشن برپا کرنے والی ویڈیو ثابت ہوگی، اور آج اللہ کا شکر ہے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس دعوت حق نے کیسا اپنا رنگ جمایا. حالانکہ وہ ایک لیپ ٹاپ کے ویب کیم پہ ریکارڈ ہوئی ہے، اس زمانے میں تو ہم یہ کیمرے یوز بھی نہیں کرتے تھے. اس میں ہی میں نے ایک عبارت ہائی لائٹ کی تھی بریلویوں کے پوائنٹ آف ویو سے، اور انہیں بتایا تھا کہ آپ کو بچپن سے بتایا گیا کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے ایک مرید کے کلمے کو انڈورس کیا تھا جب اس نے خط لکھا کہ میں نے خواب میں پڑھا ہے اور اس کے بعد بیداری میں بھی بے ساختہ میری زبان کے اوپر جاری ہے، لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، نعوذ باللہ، اور اللہم صلی علی نبینا اشرف علی.
استغفر اللہ. اور اس کے جواب میں اشری تھانوی صاحب نے کہا تھا کوئی نہیں، اس واقعے میں تسلی ہے کہ تمہارا پیر متبع سنت ہے، جس کی طرف تم رجوع لاتے ہو نا، وہ چونکہ نبی الاسلام کے راستے پر ہے، اس لیے تم نے میرے نام کا کلمہ پڑھا. اس واقعے میں تسلی تھی. خواب نہیں سر، واقعہ، خواب پلس بیداری. پھر لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس میں لکھا ہوا بے ساختہ تھا، وہ اسے ہوش نہیں تھی. سرکار ہم بابی کو نہیں کہہ رہے، بابے کو کہہ رہے ہیں. بابی کو تو ہوش نہیں تھی، لیکن جس بابے کو اس نے خط لکھا وہ تو ہوش میں تھا نا. وہ تو ٹون نہیں سی نا، اے ٹون والا نہیں، وہ جو میں نے ٹنی والا ٹون. سنا کے سننی یعنی ٹنی، اور ایک پڑھا کے سننی، بکش مسلمان. تو ہم تو اس کی بات کر رہے ہیں، بابے کی. تو اب یہ بریلویوں کو بچپن سے بتایا گیا، اس کی بنیاد کے اوپر ایک اکیلے بندے نے، احمد بریلوی صاحب نے، پوری دیوبندیت الٹ کے رکھ دی. اتنا بڑا مدرسہ، ان کے اس زمانے میں بھی سینکڑوں ہزاروں علماء، لیکن وہ ایک چھوٹی سی کتابچی لکھی، کتاب بھی نہیں کتابچی ہے اتنی سی، حسام الحرمین، اور اس میں انہوں نے چند فاش غلطیاں ان کی ہائی لائٹ کی. یہ فارمولہ ان کا کام کر گیا. تو ہم نے کہا کہ رکو ذرا، صبر کرو، ہم بھی اس ڈاکٹرن میں سے کوئی ویلیو ایڈیشن کرتے ہوئے نئی ڈاکٹرن لانچ کرتے ہیں. پھر ہم نے چشتی رسول اللہ نکال لیا ان کی کتابوں سے. اب ظاہر ہے کہ جب آپ کا زوم ہو، آپ کا تکبر یہی ہو کہ ہمارے سوا باقی سب گستاخ ہیں، اور آپ کی اپنی گستاخی نکل آئے، تو لمحہ فکریہ تو ہے. اور پھر اسی ڈاکٹرن پہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اشرف علی رسول اللہ کفر ہو اور چشتی رسول اللہ عین ایمان بن جائے؟ نہیں ہو سکتا. یہ وہ بلنڈر ہے جو ایک عام آدمی بھی اس کو بلنڈر سمجھتا ہے. اور اللہ کا شکر ہے اس کی وجہ سے ہزاروں بریلویوں نے کتاب و سنت کا منہج اختیار کیا، فرقہ واریت کو 3 طلاقیں دے دی. پہلے تو بریلوی علماء اس کا جواب ہی نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے ہم اس کا جواب دیں گے تو جن کو نہیں بھی پتا انہیں بھی پتا چل جائے گا کہ ہمارے بابوں نے کام ڈالا ہے. جو میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ تو اپنی اولاد کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتی ہے نا. فرقوں کے ماننے والے وہ اولادیں ہیں جو اپنے آباء و اجداد اور بزرگان دین کے کرتوتوں کی وجہ سے منہ چھپاتے پھرتے ہیں. پھر الٹیمیٹلی ایک پبلشر نے ہمت کی، اور شبیر بردرز نے، میں انہیں اپریشیٹ کرتا ہوں، ان کو یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو ہمارے لیے کتاب مصیبت بن جائے گی، حشت بہشت، جس میں چشتی رسول اللہ والا واقعہ ہے، جس میں 8 چشتیہ کے بزرگوں کی کتابیں ہیں. ان میں سے ایک فوائد السالکین ہے، جو جمع کی ہے فرید الدین گنج شکر نے، پاک پتن والے بزرگ. یہ فارسی میں انہوں نے کتاب لکھی تھی، اور انہوں نے ملفوظات جمع کیے ہیں اپنے پیر خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے. اور اس میں کئی ایک واقعات، اس میں ان کے چونکہ آگے پیر تھے معین الدین چشتی المتوفا 633 ہجری، ان کے کانٹیکسٹ میں وہ واقعہ انہوں نے چشتی رسول اللہ والا اس میں ڈالا. وہ ہم نے اتنی دفعہ ہائی لائٹ کیا، شبیر بردرز نے وہ اس واقعے کو مسلمان کر دیا. وہ چشتی رسول اللہ جہاں لکھا تھا نا، اسے بھی محمد رسول اللہ کر دیا. واقعہ ادھر ہی لکھا ہوا ہے. ظاہر ہے مولوی بیچارہ کوئی کالجز یونیورسٹیز تو پڑھا نہیں ہے، اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اگر یہ کام کرنا ہی ہے تو میں اس پورے واقعے کو نکال دوں یار، یہ کرنا ہے تو اسے کسی طریقے سے چینج کروں. وہ پھر ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا کہ یار اسے تو، یعنی وہ جسے کہتے ہیں کہ جب تک کنویں سے آپ کتا نہ نکالیں، جتنے مرضی ڈول نکال لیں، وہ پاک نہیں ہوگا. اصل ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ معین الدین چشتی صاحب کی طرف منسوب ہے. ہم 1000 ٹن حسن ظن اپنے اوپر رکھ لیتے ہیں کہ انہوں نے نہیں کیا ہوگا، ان کی طرف منسوب کر دیا کسی نے. تو ان کے پاس ایک مرید ہونے آیا تو کہتے ہیں کہ حضرت ایک خاص حالت میں تھے، ٹھیک ہے، خاص حالت میں بیٹھے ہوئے تھے. اور وہ جب مرید ہونے آیا تو انہوں نے فرمایا کہ سنا کلمہ کیا پڑھتا ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو انہوں نے کہا نہیں، تم ایک دفعہ نہ تم پڑھو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، نعوذ باللہ، پھر میں تمہیں مرید کروں گا. تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ چونکہ بڑا عقیدت مند تھا، اس نے فوراً پڑھ دیا.
تو خواجہ نے انہیں نوازا، مرید بھی کیا، اور پھر اینڈ پہ کہا کہ کلمہ وہی ہے جو تم پہلے پڑھ رہے تھے، یہ تو میں نے تمہارے امتحان کے لیے پڑھایا تھا۔ سر کیا سیدنا ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین لوگوں کا ایمان ٹیسٹ کرنے کے لیے پہلے اپنے ناموں کے کلمے پڑھاتے تھے؟ ٹائم قیامت تک جے جواب دینا جے اس گل دا۔ پہلے میں کہتا صاحب پکی، کہتے تھے پنجابی ہے، تھوڑے سخت ورڈنگ ہے، ہم نے اسے پھر مسلمان کیا، مزید پہلے مسلمان سی، مومن بنایا، انگلش کا ورڈ ایڈ کیا، ٹائم، اردو کا ورڈ ایڈ کیا، قیامت تک۔ اور اس میں کتنی عاجزی ہے یہ کہ یار ہم آپ کو یہ چیلنج نہیں دیتے کہ اگلے ہفتے سے پہلے جواب دیں، نہیں سر، قیامت سے پہلے جب مرضی جواب دیتے ہیں، سارے مل بیٹھے اس کا کوئی جواب تلاش کریں۔ ہم کوئی آپ کے لیے ٹائم لائن مقرر نہیں کریں گے کہ آپ کہیں کہ نہیں ہمیں تو ٹائم بڑا تھوڑا دیا گیا تھا ورنہ ہم جواب دے لیتے، نہیں سر، ٹائم قیامت تک ہے۔ تو اس واقعے کو انہوں نے چینج کیا کیا، وہ جہاں چشتی تھا نا وہاں انہوں نے دوبارہ محمد ڈال دیا۔ اب واقعہ یہ بن گیا کہ بتا تو کلمہ کیسے پڑھتا ہے، تو اس نے عرض کی کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو انہوں نے کہا اچھا ایک دفعہ یوں بھی پڑھ دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اچھا پھر جب کہا نہیں کلمہ یہ نہیں ہے، یعنی پھر دوبارہ کفر کر دیا نا کہ محمد رسول اللہ نہیں ہے کلمہ، بلکہ وہی ہے جو پہلے پڑھایا تھا۔ ان دسو او تھتیو اس نال تے نہ بول دے چنگا سی، زبان کی لکنت تو نہ پکڑی جاتی، ماں تھاریاں بولیاں نے میں نہیں بولی۔ وہ پنجابی میں ایک آپ کو پتا نا ایک لطیف ہے، تو یہ انہوں نے کیا، اور پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے ایک نئی چیز مارکیٹ میں لانچ کی جس کے لیے اتنی تمہید بنائی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو چشتی لفظ ہے یہ تو بہت سالوں بعد یوز ہوا ہے، معین الدین چشتی صاحب کے نام کے ساتھ تو چشتی آتا نہیں تھا، وہ تو سنجری تھے اپنے علاقے کی نسبت کی وجہ سے، یہ بعد کے لوگوں نے انہیں کہنا شروع کر دیا۔ لہذا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ واقعہ ہے ہی من گھڑت ہے۔ سرکار رکو ذرا، صبر کرو، 800 سال سے یہ کتاب چھپ رہی تھی فوائد السالکین فارسی زبان میں، اس سے پہلے تو کسی کو نہیں پتا چلا۔ آخر دنیا میں اب کون سی ایسی تبدیلی آ گئی کہ آپ کو یہ پتا چلا کہ یہ کتاب فیبریکیٹڈ ہو چکی ہے؟ وہ بندہ دسو کیڑا جے، اور پھر اس بندے کو مان لو کہ تمہارے 800 سال کے بزرگ یہ خرافات، شرکیہ واقعات، کفریہ گستاخانہ واقعات چھاپتے رہے، سارے بزرگوں کا علم غیب بھی فارغ، انہیں کتاب میں یہ چیز نظر نہیں آئی جو دلوں کے حال جانتے تھے۔ اور سب سے بڑا بزرگ وہ کہ اتنے سارے بزرگوں کی غلطیوں کو اس نے ہائی لائٹ کیا، اسے مانو۔ اب پتا چلا نا بقول ان کے کہ یہ تو کسی نے ڈال دیا، لیکن یہ بھی انہوں نے کوشش کی پردہ ڈالنے کی، لیکن چور اپنی لنگوٹی چھوڑ جاتا ہے۔ جو ایک چھوٹا سا مولوی انہوں نے اس معاملے کے لیے لانچ کیا، اور ایسے کام یہ ہمیشہ چھوٹوں سے کرواتے ہیں تاکہ کل کو وہ پکڑا جائے، جو پیچھے بڑا ڈان ہے نا وہ یہ کہہ سکے یہ تو چھوٹا تھا نا، کبھی ہمارے سے واسطہ پڑا ہوتا تو پھر دیکھتے ہم کیا جواب دیتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں چھوٹوں سے بات نہیں ہوگی، بڑوں سے ہوگی، کیونکہ آپ کے پاس ہمیشہ بھاگنے کا بہانہ موجود ہوگا۔ اور اگر کسی چھوٹے نے ہم سے جواب لینا ہے تو اپنے بڑے سے لکھوا دے، یعنی اگر کسی بریلوی نے جواب لینا ہے تو مفتی منیب صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے، دیوبندی نے جواب لینا ہے تو مولانا تقی عثمانی صاحب سے، مفتی تقی عثمانی صاحب سے ویڈیو بنوائے، اہل حدیث نے جواب لینا ہے ساجد میر صاحب سے، اہل تشیع نے جواب لینا ہے مجھ سے کسی چھوٹے نے تو ساجد نقوی صاحب سے ایک ویڈیو بنوائے کہ یہ چھوٹا میں لانچ کر رہا ہوں، اس کی جیت میری جیت اور میری جیت میرے فرقے کی جیت، اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار ہے۔ ٹائم قیامت تک جے جدوں ہی کلپ بنا لو، جواب لے لو آ کے میرے کو، یا بڑا خود وہ اعتراض سامنے رکھتے، جس طرح مفتی منیب صاحب نے میرے خلاف دنیا اخبار میں مضمون لکھا تو میں نے اللہ کے فضل سے ان کی طبیعت صاف کی ہے، 1.25 گھنٹے کی ویڈیو ریکارڈ ہو چکی ہے، وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں اپلوڈ ہو جائے گی، کرامات اور معجزات کے اوپر انشاءاللہ تعالی۔ تو جواب لے لیں، بڑوں کو نہیں لانچ کرتے تاکہ وہ بڑے ہم سنبھال کے رکھیں،
تو چھوٹے کے ذریعے انہوں نے کہلوایا کہ یہ کتاب تو تبدیل ہو چکی ہے. یعنی جو میں نے ان کو بھاگنے کا ایک آپشن دیا تھا نا کہ کہہ دو کہ یہ بزرگوں نے نہیں لکھا, بعد میں کسی نے ڈال دیا, انہوں نے اس کو, یہ بھی میرے مشورے پہ ہی انہوں نے قبول کیا, اس کا کریڈٹ بھی مجھے ہی جاتا ہے. اچھا جناب, وہ تو اب انہوں نے قبول کر لیا. اور پھر ساتھ انہوں نے یہ کہا, دیکھیں جی اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی باتوں کو کفر سمجھتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے حسام الحرمین کے اندر اس کے ساتھ تمہید ایمان وہ کٹھی چھپی ہوئی ہیں, اس میں واضح لکھ دیا ہے کہ جو شخص بھی کہے کہ میں رسول ہوں یا اس قسم کا دعویٰ کرے تو اس کی غلطی کی تعویل بھی قبول نہیں کی جائے گی. وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ رسول میں نے ڈکشنری کے معنوں میں لیا تھا کہ اس سے مراد میں میسنجر لے رہا ہوں یا ڈاکیا لے رہا ہوں, نہیں, وہ اصطلاحی معنی ہی تصور کیا جائے گا اور اس پہ کفر کا فتویٰ لگے گا. اچھا, اب یہ بات انہوں نے کہا فخریہ دیکھیں ہمارے اعلیٰ حضرت تو اس طرح کی تمام چیزوں کو کفر سمجھتے ہیں, لیکن وہ جنرل, اسپیسیفک نہیں, جنرل. لیکن ہوا کہ اب اعلیٰ حضرت بھی پھنس گئے. ہاں, اعلیٰ حضرت اس طرح پھنس گئے ہیں کہ فتاوی رضویہ میں آلموسٹ 30 جلدوں کے اوپر وہ پرنٹ ہوئی ہے فتاوی رضویہ. فتاوی رضویہ میں اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب کی تعریف کی ہے. اس کتاب کا نام ہے 7 سنابل. وہ 8 بہشت تھی نا, 8 جنتیں, یہ 7 بالیاں, وہ قرآن میں بھی لفظ ہے سورۃ البقرہ میں 7 سنابل. اس کتاب کی انہوں نے تعریف کی اور یہاں تک فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ کتاب وہ ہے جو رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو چکی ہے, حضور کو خواب میں پیش کی گئی اور آپ نے اس کی تعریف فرمائی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چشتی رسول اللہ 7 سنابل میں بھی نکل آیا ہے. ہائے ہائے, اب تیرا کیا بنے گا اعلی حضرت صاحب؟ اعلی حضرت بھی نہیں اب بچیں گے. چشتی رسول اللہ اب اعلی حضرت کے کھاتے میں ڈل گیا. ابھی تک تو یہ صوفیاء کی باتیں تعویل کر لیتے تھے, یہ تو صوفیوں کے کلام ہیں. اعلی حضرت سے کوئی بات نکالیں. اعلی حضرت تو عالم دین تھے, ہاں جی, مجدد دین و ملت تھے. اعلی حضرت نے 7 سنابل کے بارے میں انڈورس کیا فتاوی رضویہ میں کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے. اس کتاب کی تعریف کی. اب اگر بغیر پڑھے انہوں نے تعریف کی ہے تو پھر ایسے شخص سے پوچھنا چاہیے کہ تم کہاں کے عالم ہو. نمبر 2, اگر پڑھا تھا اور چشتی رسول اللہ لکھا ہوا تھا تو کیوں اسے آنکھیں بند کی. نمبر 3, کیا نبی علیہ السلام ایسی کسی کتاب کو انڈورس کر سکتے ہیں جس میں کفریات لکھے ہوئے ہوں, اور اب آپ خود بھی مان رہے ہیں کہ وہ کفریات ہیں. پہلے تو کبھی کہتے تھے یہ شتیہات ہیں, وہ خاص حالت میں بات کی, پھر ہم خادم رضوی والی بات کریں گے کہ وہ جیڑا پونکدا جے نبی دے پونکدا جے, انہوں ہلکا نہ جانو. ہاں, جیڑا خاص حالت وچ بولدا جے وہ نبی اتے ہی بولدا جے. پھر تو ہم یہ جواب دیں گے نا. خیر, اب اس سے بھی پیچھے ہٹ گئے اور اب یہ کہہ رہے نہیں ہے کفریات ہیں, بعد میں کسی نے ڈال دی ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا؟ اور یہ فوائد السالکین جو ہے یہ فارسی میں لکھی گئی, 7 سنابل بھی فارسی میں لکھی گئی. 7 سنابل میں فوائد السالکین کا ہی ریفرنس ہے. وہ اوریجنل فارسی بکس بھی اپنی جگہ موجود ہیں. ہم ساروں کے امیجز انشاءاللہ ایک ایک کر کے اپنی ویڈیو میں لگائیں گے. کسی کا کوئی وہم, اور آج سے 100 سال پہلے کی پرنٹ ہوئے ہوئے, جب کاتبین لکھتے ہوتے تھے اپنے ہاتھوں کے ساتھ, اس زمانے کی وہ کتابیں, اور آج اردو میں بھی چھپی ہوئی ہیں, انہوں نے خود ہی پرنٹ کی ہوئی ہیں. آپ مجھے بتائیں, اعلیٰ حضرت تو اس کتاب کی تعریف کر رہے ہیں, لہذا چشتی رسول اللہ اعلیٰ حضرت کے کھاتے میں, اور اٹ مینس کہ پوری بریلویت کے کھاتے میں ڈل گیا. اب آپ فیصلہ کریں کہ اعلیٰ حضرت کا کیا بنے گا. کیا آپ کہیں گے وہ جاہل تھے, انہوں نے کتاب نہیں پڑھی؟ پھر ہم پوچھیں گے اگر کتاب نہیں پڑھی تو تعریف کیوں کی, اور یہ کہا کہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. نعوذ باللہ, نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھ دیا. بخاری مسلم کی حدیث, جس نے میری طرف جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. کوئی بھی نہیں بچے گا سرکار, کہاں تک بات جائے گی. ابھی تک تو ان کے پاس تھا جی وہ شتیہات. اچھا, اب آپ سوچ رہے ہوں گے یہ ساری باتیں نکلی کیسے ہیں. سوچنے کی بات ہے نا. اصل میں جب الامداد رسالہ چھپا نا, آج سے آلموسٹ 100 سال پہلے, جو میگزین منتھلی چھپتا ہوتا تھا, اس میں جب اشرف تھانوی صاحب کو کسی مرید نے یہ لکھ کے واقعہ بھیجا, انہوں نے اس کے اوپر وہ کیا, بریلویوں کے ہاتھ تو پھر ایک چیز آ گئی. انہوں نے
اس کو ہائی لائٹ کیا، اتنا ہائی لائٹ کیا کہ 800 سال ہو چکے ہیں، وہ رسالہ آج بھی چھپ رہا ہے. حالانکہ منتھلی میگزین تو ایک دفعہ ہی چھپتا ہے نا. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1921 کی اخبار مجھے دکھائیں فلاں دن کی، یا فلاں مہینے کا میگزین دکھائیں، اس کو تو چھوڑ دیں. اگر میں آپ سے کہوں کہ 1990 کا مارچ کے مہینے کا اخبار جہاں مجھے دکھا دیں، تو ٹائم قیامت تک ہی لو گے تسی، اللہ ہے کہ کسی کے پاس پڑا ہوا کسی کے پاس. یہ کون سا ایسا میگزین ہے جو آپ کو مارکیٹ سے مل جاتا ہے؟ وہ بریلوی چھاپ رہے ہوتے ہیں، دیوبندی نہیں چھاپ رہے، بریلوی اس میگزین کو چھاپ رہے ہیں اس زخم کو زندہ رکھنے کے لیے. خود انہوں نے سارے کام ڈالے میں. اب وہ دیوبندی بڑا عرصہ تو برداشت کرتے رہے، الٹیمیٹلی انہوں نے کہا کہ اب اس کے آگے بند کیسے بند ہے. انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اس واقعے کو جسٹیفائی کرنے کے لیے نا تصوف کی کتابوں میں کچھ دلائل تلاش کیے. اس دوران جیسے سر ایڈون کو حادثاتی طور پہ پنسلوینیا میں تیل کا کنواں مل گیا تھا، ان کو چشتی رسول اللہ مل گیا. وہ پھر انہوں نے سارے ریفرنسز، یہ آپ کو جتنے ملیں گے نا گوگل کے اوپر رکھے ہوئے امیجز، وہ سب دیوبندیوں نے اکٹھے کر کے اشرفی تھانوی رسول اللہ کے دفاع پہ رکھے ہوئے ہیں. ہاں، اور مناظروں میں باقاعدہ یہ پیش کرتے ہیں. وہی گل کے پتر فیل ہو گئے، او بھائی تھوڑے دوست دا منڈا بھی فیل ہو گیا. ہاں بھائی، اس کے دوست کے بیٹے کے فیل ہونے سے اس کے بیٹے کا فیل ہونا جسٹیفائی تو نہیں ہو جائے گا. تو یہ انہوں نے حرکت کی، انہوں نے بیسیکلی ساری چیزیں ایکسپلور کی ہیں. پھر انہوں نے مختلف جواب دیے. میں نے ہمیشہ اس کا پھر ریبٹل کیا ہے کہ یار شتیہات، بونگیاں کہتے ہیں نہیں، وہ چونکہ ان کو ہوش نہیں ہوتی تھی، تو جب کسی کو ہوش نہ ہو اس سے شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. اچھا جی، شریعت کا قلم اٹھ جاتا ہے. آپ نے تو ہمیں بچپن سے سکھایا تھا کہ با خدا دیوانہ باش، با محمد ہوشیار. دیوانگی صرف اللہ کے لیے ہے. رسول اللہ کے لیے کسی نے دیوانگی دکھائی، انا حق کہہ دیا، انا الحق کسی نے، تو وہ کہتے ہیں کافر نہیں ہوتا. اللہ کے لیے دیوانگی. لیکن انا محمد کوئی کہہ دے یا انا رسول اللہ کہہ دے تو وہ کافر ہو جاتا ہے. اس وقت تو آپ ہمیں یہ سکھایا کرتے تھے. دوسری بات، ان بزرگوں کو پھر آپ پاگل ڈکلیئر کریں نا. مجذوب کا لفظ کیوں ڈیوائز کیا ہے؟ صحیح بخاری میں تعلیقاً ایک حدیث کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ میں امام بخاری لے کے ہیں، اور پوری سند سنن ابن ماجہ میں ہے کہ 3 لوگوں سے شریعت نے اپنا قلم اٹھا لیا ہے. نمبر 1 مجنون، جو پاگل ہے جب تک کہ اس کی عقل درست نہ ہو جائے. نمبر 2 سویا ہوا شخص جب تک کہ وہ جاگ نہ جائے. اور نمبر 3 نابالغ بچہ جب تک کہ وہ بالغ اور ہوش میں نہ آ جائے. یہ مولا علی کا قول امام بخاری لے کے آئے ہیں. جب حضرت عمر نے ایک پاگل شخص کے اوپر حد جاری کر دی تھی تو حضرت علی نے انہیں اس کام سے روکا اور وہ پیچھے ہٹ گئے. اور نبی الاسلام سے مرفوعاً سنن ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے. تو ڈکلیئر کریں. کبھی کہتے ہیں مجذوب، کبھی کہتے ہیں قلندر، کبھی کہتے ہیں وہ ہوش میں نہیں، کبھی کہتے ہیں شتیہات. شتیہات کا پنجابی میں ترجمہ ہو سکتا ہے بونگیاں. اول فول کوئی بولنا شروع کر دے جسے اپنی ہوش نہ ہو. سرکار اس میں آپ دیکھیں ہوش تو اسے ہے، تو تبھی تو اس نے پوچھا تو کلمہ کیا پڑھتا ہے. پھر اس نے یہ بھی بتا دیا کہ میں یہ پڑھتا ہوں، تو پھر اس نے کہا نہیں اب یہ نہیں تو یہ پڑھ. پھر مرید بھی کیا. اچھا یہ ٹن حالت میں مرید کرتے تھے. اس کے بعد پھر یہ بھی بتایا کہ وہ کلمہ وہی ہے جو بندہ ٹن ہو، جس کی ہوش نہ ہو، اس قسم کی باتیں کر سکتا ہے. مجھے بتائیں، ہوش میں تھے وہ. اور شرعی طور پر جو بیعت کی ان کی ڈیفینیشن ہے اس کے تحت تو یہ بیعت اسٹیبلش نہیں ہوئی. کیونکہ جب کوئی شخص جھوٹی موٹی بھی یا آزمائش کے لیے بھی کلمات کفر نکلوائے، وہ خود بھی کافر ہو جاتا ہے، دوسرا بھی کافر. آپ کو نہیں کہتے ہیں کہ اگر آپ نے جھوٹی موٹی بھی قادیانی اپنے آپ کو لکھوایا پاسپورٹ میں اور جرمنی کی آپ نے پولیٹیکل اسائلم لے لی، تو آپ چاہے اندر سے ایمان بھی رکھتے ہو تب بھی آپ کافر ہیں. کہتے ہیں نا، کیونکہ وہ کہتے ہیں اقرار باللسان بھی ہے اور تصدیق بالقلب بھی ہے اور عمل بالجوارح بھی ہے. تینوں چیزیں. تو بتائیں اس میں تو وہ ساری چیزیں ہو گئی. تو پیر صاحب کو تو چاہیے تھا، کہتے ہیں کہ پتر میری بھی بیعت ٹوٹ گئی، پہلے تو میں پیر لباں گا، پہلے میں مرید ہوں گا، اور سب سے پہلے تیری چاچی دا نکاح پڑھاواں گا اپنے نال. چاچی بھی گئی. ہاں پتریا تیرے پیچھے چاچی بھی فارغ ہو گئی. ظاہر نکاح بھی ٹوٹے گا نا کلمات کفر بولنے سے. پہلے چاچی دی فکر کراں
پھر تیرا چاچا بیعت کرے جا کے کدے کسی پیر کول، پھر آگے تنوں پتریے مرید کراں گا میں. یہ تو نہیں ہوا. اور پھر اندازہ کریں یہ لوگ اپنے بابوں کو چھپانے کے لیے کہتے ہیں. مسلم شریف میں بھی ایک حدیث موجود ہے، اس میں بھی اس قسم کے الفاظ ہیں جس سے پلی مل سکتی ہے. کوئی لینا دینا نہیں مسلم شریف کا اس کے ساتھ. وہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے، مشکات کے اندر بھی آپ کو دوسری جلد کے اندر وہ حدیث مل جائے گی کہ نبی الاسلام نے اس شخص کی توبہ کا حال بیان کیا ہے جو شخص گناہوں کے بعد اللہ کی طرف رجوع لے آئے، کہ اللہ کو کتنی خوشی ہوتی ہے بندے کی توبہ کرنے پہ. اس کو حضور نے ایک تمثیل سے بیان کیا، ایک مثال سے، کہ ایک شخص تھا جس کا سارا ساز و سامان ایک اونٹ پر لدا ہوا تھا اور وہ ریگستانی سفر پہ تھا. تھوڑی دیر کے لیے وہ رکا، اس کی آنکھ لگ گئی اور اس کا اونٹ وہاں سے بھاگ گیا. اب اسے موت سامنے نظر آنا شروع ہوگی. ظاہر ہے ریگستان میں تو آپ نہیں سروائیو کر سکتے، وہ بھی ان زمانوں کے اندر جب موبائل فون بھی نہیں ہے. وہ بیٹھ کے موت کا انتظار کرنا شروع ہو گیا. اچانک وہ اونٹ واپس آ گیا تو اسے کتنی خوشی ملے گی. خوشی کی حالت میں اس کی زبان لڑکھڑا گئی. اس نے کہنا تو یہ تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، لیکن اس کی زبان لڑکھڑا گئی. اس کی زبان سے نکل گیا اے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب. اور آگے الفاظ ہے من شدت الفرح، خوشی کی شدت کی وجہ سے زبان لڑکھڑا گئی. یہ نہیں کہ بیٹا پڑھ، پہلے تو یہ پڑھتا تھا اب تو یہ پڑھ، پہلے میں یہ کہتا تھا کہ اے اللہ میں تیرا بندہ تو میرا رب، اے اللہ میں اب یہ کہہ رہا ہوں کہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب. کہانیاں بند کرو. کوئی ہے اس کا کمپیریزن؟ اور پھر اس نے ایک دفعہ کیا اور حضور نے کیا اسے انڈورس کیا. آپ نے فرمایا کہ اس کی زبان لڑکھڑا گئی. یہاں زبان لڑکھڑائی ہے پوری انٹینشن سے، پہلے صحیح کلمہ پڑھوایا پھر غلط کلمہ پڑھایا پھر کیا کہ دوبارہ وہی پڑھ. کیا جسٹیفیکیشن لولی لنگڑی یہ پیش کرتے ہیں. تو پھر یہ اسی لیے پکڑے جاتے ہیں، اور جب ہم انہیں پکڑتے ہیں تو پھر یہ کہتے ہیں یار یہ ہمارے بزرگوں کے اوپر ہاتھ ڈالتا ہے. بھائی بزرگوں نے کام ہی ایسا ڈالا ہے، یا ہم ایک ٹن حسن ظن رکھ لیتے ہیں کہ بزرگوں نے کام نہیں ڈالا بلکہ ان کے نام کے اوپر کام ڈال دیا گیا ہے. لیکن الٹیمیٹلی ہم ون ون سچویشن میں ہیں، کیونکہ اگر آپ یہ مانیں گے تو پھر آپ کو ماننا پڑے گا کہ ہم نے یہ آ کے چیز ہائی لائٹ کی، لہذا وہ سارے بزرگوں کی بزرگی جمع کر کے اس پلیٹ فارم کے نام کر دی جائے. میں نہیں کہتا میرے نام پر، کہیں گے میں کرتا ہے، میں نہیں کرتا جی، تو ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز تھی جو ہائی لائٹ کی گئی. اور یہ بھی انہوں نے جو ایک مولوی سے یہ بیان، جس طرح وہ ہمارے بعض بڑے پولیٹیکل لیڈرز نے کوئی بیان دلوانا ہوتا ہے تو پتہ کیا کرتے ہیں، وہ کسی چھوٹے سے ٹویٹ کروا دیتے ہیں تاکہ ایف آئی آر اس کے اوپر کٹے. ہاں پتہ ہے نا آپ کو اس بات کا، یہ طریقہ ہوتا ہے. تو یہی حرکت کی، انہوں نے چھوٹے سے بیان دلوایا، چھوٹا پکڑا گیا. چھوٹا ایسے پکڑا گیا کہ کئی سال پہلے اہل حدیث کے ساتھ مناظرہ ہو رہا تھا، اس میں بڑوں کے ساتھ یہ چھوٹا بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اہل حدیثوں نے سبا سنابل سے، فوائد السالکین سے، حشد بحث سے چشتی رسول اللہ کا واقعہ پیش کر کے ان کے اوپر تان کی. اور اس وقت ان کے بڑوں نے یہ نہیں کہا کتاب تبدیل ہو گئی ہے، انہوں نے اس کی باطل تعویلات کی جن کا میں نے جواب دے دیا، کبھی شتیہات کے نام پہ، کبھی وہ خاص حالت کے نام پہ، کبھی مسلم شریف کی حدیث پیش کر کے. اور یہ چھوٹا پیچھے بیٹھا ہوا نعرے مارا تھا سبحان اللہ. اور آج چھوٹا یہ کہہ رہا ہے، بلکہ چھوٹا بھی نہیں، چھوٹو اب یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تو تبدیلی ہو گئی ہے. اب وہ ویڈیوز تو پتہ ہے آپ کو ہانٹ کرتی ہیں، جس طرح پولیٹیکل لیڈرز کی پرانی ویڈیوز ان کو ہانٹ کرتی ہیں نا ان کی قبر تک، اب مرنے کے بعد بھی ان کی ویڈیوز بھی انہیں ہانٹ کریں گی. اب یہ نہ تھوک سکتے ہیں نہ نکل سکتے ہیں. مجھے ویسے اس چیز کا افسوس ہے، ویسے ہم نے یہی سنا ہے کہ اگر آپ کسی کی پٹائی کریں تو اس کو بھاگنے کا راستہ بھی دیں، کیونکہ بلی کو بھی اگر آپ بند کر دیں تو وہ آپ کے اوپر جھپٹ پڑتی ہے، اس کو بھاگنے کا راستہ ضرور دینا چاہیے. یہ مجھے پتا ہے کہ میں نے انہیں اس بند گلی میں داخل کر دیا کہ ان کے لیے بھاگنے کا راستہ کوئی نہیں ہے. لیکن وہ پرانے زمانے میں بلیاں جھپٹا کرتی تھیں. اب بلی جب جھپٹے گی
تو وہ میرے تک پہنچے گی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلی یہ سمجھ رہی ہے کہ میں سامنے کھڑا ہوں، حالانکہ میرے سامنے ایک شیشہ ہے اور وہ بلٹ پروف شیشہ ہے. کتابوں کا میرے تک تو وہ پہنچ ہی نہیں سکتا. آپ نے دیکھا ہوگا یہ نیشنل جغرافک پہ ڈسکوری چینل کے اوپر ایسے انہوں نے وہ زو بنائے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ شیر بھی ریچھ بھی بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں. وہ شیشوں کے کمرے بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ بےچارے اس تک پہنچ نہیں سکتے. باہر سے وہ غصہ نکالتے رہتے ہیں، بھاگتے ہیں، آ کے ٹکر مارتے ہیں، خود ہی گر پڑتے ہیں. یہ بھی ٹکرا ماریں گے اس شیشے نال، یعنی کتابوں کے ساتھ جو ایک شیلڈ ہے. ٹائم قیامت تک ہے تمام بزرگان دین اور ان کے ماننے والوں کے لیے کہ یہ جو ہم نے علمی طریقے سے ان کی غلطیوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، اب اس کا جواب انہوں نے کیا دینا ہے. کوئی بھی جواب دیں گے اس میں یہ پھنسیں گے. الٹیمیٹلی الحمدللہ حق کی جیت ہوگی. باقی اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں. یہ کچھ ایک تھوڑی بہت چیزیں تھیں، میں نے کہا مزید ہائی لائٹ کر دوں. اب یہ سارے کا سارا ایشو ان کے امام کے کھاتے میں ڈال گیا ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی صاحب کے، کیونکہ انہوں نے بھی اس کتاب کو انڈورس کیا ہے. اس سے بڑھ کر رسول اللہ کے کھاتے میں اس کتاب کو ڈالا ہے جس میں چشتی رسول اللہ کا واقعہ لکھا ہوا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو یہ اسلام کی بنیاد ہے بھائی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں کے اوپر ہے. پہلی چیز تم گواہی دو کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ. دوسرا نماز کو قائم کرنا. تیسرا زکوٰۃ دینا. چوتھا استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا. اور 5واں رمضان کے مہینے کے روزے رکھنا. تو یہ بنیادی چیز ہے. کلمہ اتنی بنیادی چیز ہے، اس کے لیے کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جناب یہ بنیادی چیز ہے، لہٰذا اس حوالے سے آپ اپنی اصلاح کر لیں. یہ ہمارا مقدمہ بریلوی عوام کی عدالت میں ہے کہ اپنے علماء سے پوچھیں، بلکہ پوچھو انہوں. ان کو بڑا شوق تھا نا کہ لوگ انجینئر سے مسئلے پوچھتے ہیں، ہم سے نہیں پوچھتے. جی آ رہے ہیں تواڈے کو ان نسیو نا. ہاں صلو علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.